نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الاعلیٰ شریفہ سے۔ ملاحظہ فرمائیں گے آپ، یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے یعنی قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 87ویں نمبر پر ہے، اور جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 8واں نمبر ہے۔ رب ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے محبوب مکرم کو حکم دیا، اس کی 19 آیات مبارکہ اور ایک رکوع ہیں، اور حکم کیا دیا ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، اے محبوب مکرم علیہ السلام سبح تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار کی، اس کے اسم گرامی کے ساتھ، کس کی؟ ربک الاعلی، آپ کا وہ رب جو بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ حق یہی ہے کہ لائق تسبیح صرف اور صرف اسی کی ذات بابرکات ہے، وہ سبحان ہے، وہ ذات جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ الجھن ہوتی ہے، نہ دکھ درد ہوتا ہے، نہ کمی بیشی ہوتی ہے، نہ فکر لاحق ہوتی ہے، اس میں کوئی تغیر کبھی ہوتا ہی نہیں، جس کی ساری صفات ہمیشہ سے ہے، ابداً ابدا سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ذات بابرکات کہ جس کی ہر صفت ذاتی ہے، کوئی عطائی نہیں ہے، جس کا ہر قول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچا ہے، جس کی جانب کسی بھی نقص کی نسبت کرنا کفر ہے، وہ ذات سبحان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا ایک نصیحت کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم اپنے بچوں کا نام سبحان رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام محمد سبحان، کسی کا نام سبحان علی، اور اس کو بلاتے پھر سبحان کہہ کے بلاتے ہیں۔ سبحان تو میرے نبی بھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی بے عیب ہیں، سبحان میرے نبی بھی نہیں ہیں۔ سبحان وہ ذات ہے، جس طرح میں اس کی صفات عالیہ کا تھوڑا سا حصہ ذکر کر چکا ہوں۔ رب کائنات جل وعلا کے شان سبحان کا اردو میں کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں ہے، اردو کا دامن تنگ ہے، اور اس کی ذات سبحان ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی، کوئی عیب، کوئی نقص، یہ بھی نقص ہے کہ کسی کی صفات کو مکمل کر کے ختم کر دیا جائے، بھائی یہاں تک اس کی صفات ہیں، یہ بھی نقص ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی صفات کی کوئی حد ہے ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، وہ ذات سبحان ہے۔ تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ سبحانہ ہے، کہ وہ ذات جو سبحان ذات ہے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ میری کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی تھی، ابو امامہ سے مروی ہے، تو رسول رحمت نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنے سجدہ میں رکھ لو، کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور یہ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے قرب کا باعث ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب آدمی حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، مراد اپنے رب کی رحمت کے قریب ہے، وگرنہ میرا اللہ تو ہمہ وقت ہر کے قریب ہے۔ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، وہ تو بہت قریب ہے، اس کی قدرتی ہمارے بہت قریب ہے۔ کس انداز سے قریب ہے، اس حقیقت کو ہماری عقل جان ہی نہیں سکتی، میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ کس انداز سے قریب ہے، کس کیفیت کے ساتھ قریب ہے، میرا اللہ جانتا ہے، ہم میں کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل مجل کریم کے حضور بندہ سجدہ میں سر رکھتا ہے، گویا اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنی بے بسی کا، اپنی بے کسی کا، اپنی پستی کا اقرار عملی طور پر کرتا ہے کہ اپنی عزت کی پیشانی کو ذلت کی زمین پر رکھ دیتا ہے۔
اپنی ناک کو زمین پہ رکھے ہوئے ایک اقرار کر رہا ہوتا ہے میں تو بہت حقیر ہوں، لیکن سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اعلیٰ ہے، میرا اللہ سبحان ہے، میرے اندر عیب ہے، میں تو سراپا عیب ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پانی پی لوں پیشاب ستاتا ہے، کھانا کھا لوں مجھے پاخانہ ستاتا ہے، میرے اندر ہمیشہ موت وارد ہوتی رہتی ہے، جس کو آپ خلیاتی موت کہتے ہیں۔ خلیے سیلز وہ ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں، ہمہ وقت انسان پر ایک اعتبار سے موت وارد ہوتی رہتی ہے، سیلز بنتے ہیں، وہ پہلے ڈیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو ذات سبحان ہے، جن کی جانب ان چیزوں کی نسبت کرنا ہی کفر ہے۔ بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں حقیر ہوں، میں سراپا عیب ہوں، اور اقرار کرتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بہت ہی اعلیٰ ہے۔ پھر پروردگار عالم جل وعلا بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کبھی آپ سجدہ میں جائیں نا تو یہ تصور لا کر جو کچھ میں نے کہا ہے اس انداز سے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر دیکھیں آپ کو لطف کتنا آتا ہے اور بات کس آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آخر ہماری نہایتی محترم شخصیت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی ساری رات کس طرح سجدہ میں گزر جاتی تھی، ان کو کتنا لطف آتا تھا۔ اس انداز سے کبھی آپ سجدہ کر کے دیکھیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس انداز سے کہیں، یہ سوچ کر کہیں جو کچھ میں نے کہا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں، مگر میرا رب بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ رکوع میں میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے، سبحان ربی العظیم۔ نبی کریم میں شاہ فرماتے ہیں وہ اللہ، وہ آپ کا پروردگار، وہ آپ کی ربوبیت فرمانے والا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا یعنی ہر شے کو، وہ خالق ہے، فسوا، اور پھر ٹھیک ٹھیک بنایا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، ہمارے کان بکری کی طرح لمبے نہیں کر دیے، گدھے کی طرح کھڑے بھی نہیں کر دیے، خرگوش کی طرح ایسے بھی نہیں بنا دیے۔ اس رب کائنات نے اس کی عزت کی قسم جو بنایا بے مثال بنا دیا۔ ہماری ناک کو نہ تو اتنا پس کر دیا کہ بیل کی ناک کی طرح وہ چہرے کے ساتھ ہی چمٹا دیا، نہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح بنا دیا، جو بنایا بے مثال بنا دیا۔ نرم و نازک ہونٹوں کو جو حسن اس نے عطا فرمایا یہ اسی کا خاصہ ہے، اونٹ کی طرح لٹکنے والے ہمارے ہونٹ نہیں بنا دیے۔ اس رب کائنات جل وعلا نے ہمارے ہونٹوں کو پست نہیں کر دیا، موٹے موٹے نہیں بنا دیا، نہایت خوبصورت بنا دیا۔ آنکھیں بنائیں تو بے مثال بنائیں، پیشانی بنائی بے مثال بنائی۔ سوچئے تھوڑی سی اس میں یہ رد و بدل کر لیں، تبدیلی کر لیں، ناک کو پیشانی پہ لے جائیں حسن ختم ہو جائے گا، آنکھ کو پیشانی پہ لے جائیں حسن ختم ہو جائے گا، دو کی بجائے تین آنکھیں بنا دیں، دو کی بجائے ایک آنکھ بنا دیں، ہر اعتبار سے حسن ختم ہو جائے گا۔ کانوں کو یہاں لگانے کی بجائے سر پر لگا دیں، سر پر سینگ نکال دیں انسان کے، حسن برباد ہو جائے گا۔ گھوڑا بغیر سینگوں کے اچھا لگتا ہے، بیل سینگوں والا اچھا لگتا ہے، اس نے جو بنایا اس کی عزت کی قسم بے مثال بنا دیا۔ اور دیکھتے ہیں ہر شہر میں حسن رکھ دیا، جانوروں میں کتنا حسن رکھا ہے، رنگ برنگے پر کتنے حسین و جمیل اس اللہ نے بنا دیے۔ پھر یہی نہیں کہ انسانوں میں، جانوروں میں، حیوانوں میں، ذرا درختوں میں دیکھیے کتنا حسن ہے۔ اس حسن کا نظارہ کرنے کے لوگ جاتے ہیں، میں مری جا رہا ہوں، میں فلاں علاقہ میں جا رہا ہوں، کیا دیکھنے جا رہا ہوں؟ درختوں کا حسن۔ کتنا وہ رب کائنات جل وعلا قادر مطلق ہے۔ پھولوں کی پنکھڑیوں میں کس نے رنگ بھر دیے، پھلوں میں کس نے چاشنی پیدا کر دی، خوشبو، ذائقہ، لذت، اور کس سے اس کو توانائی کا سرچشمہ بنا دیا پھولوں کو، پھلوں کو۔ پھر کس سے یہ آپ آج کل سردی کے موسم میں ڈرائی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، کس نے اس کے اندر لذتیں پیدا فرما دی ہیں، کس نے اس میں ان کے اندر وہ توانائی کا خزانہ بھر کے رکھ دیا۔ انگور دیکھیے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ چینی کے، کھانڈ کے کیپسول بنا دیے۔ انار کو دیکھیے شکل و صورت کے اعتبار سے کتنا حسین ہے اور لذت کے اعتبار سے کتنا لذیذ ہے۔ کسی بھی چیز کو لے لیں ہر اعتبار سے بے مثال میرے اللہ نے بنا دی ہے۔ فرماتا اس اللہ نے وہ بنایا ہر شے کو، پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اس کی تخلیق میں کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ مستری نے یہ ٹیبل بنایا، اس پہ کئی آپ کو نقص نظر آ جائیں گے، میرے اللہ کی تخلیق نکال کے دیکھا نقص
نہیں نکل آئے گا تجھے، نہیں تجھے نقص ملے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں والذی قدر فہدی، جس سے ہر چیز کو ایک اندازے کے برابر بنایا، نہ انسان کو حد سے زیادہ طویل القامت بنایا، نہ اس کو بالکل ٹھگنا بنایا، نہ بہت حد سے زیادہ موٹا بھینسے جیسا بنا دیا، نہ بالکل باریک سا بنا دیا، نہ اس کی گردن کو زرافے کی طرح لمبا کیا، نہ اس کی گردن کو معاذ اللہ تعالیٰ بد جانور کی طرح چھوٹا کر دیا۔ اللہ نے جو بنایا بہترین بنایا، ایک مقدار میں بنایا۔ فہدا، پھر ہر چیز کو اللہ نے ہدایت بھی دے دی ہے۔ آنکھ کو دیکھنا سکھا دیا، کان کو سننا سکھا دیا، ناک کو سانس لینا سونگھنا سکھا دیا، زبان کو بولنا سکھا دیا، ہاتھوں کو پکڑنا سکھا دیا، ٹانگوں کو چلنا سکھا دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا جب آپ تیز دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے کبھی غور نہیں کیا آپ کا ایک بازو آگے آ رہا ہوتا ہے، ایک بازو پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ جس جانب کی آپ کی ٹانگ آگے جا رہی ہوتی ہے نا، اس طرف کا بازو پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اور جس طرف کی ٹانگ پیچھے جا رہی تو بازو آگے آ رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کا بیلنس برابر رکھتا ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا تیز سے چلتے ہوئے کبھی ہاتھ پیچھے یا آگے باندھ کر دوڑ کے دیکھیں، آپ منہ کے بل گر جائیں گے۔ یہ آپ کا توازن کس سے برقرار رکھا؟ اللہ نے ہاتھوں اور پاؤں کو ہدایت دی ہے کہ یوں تم کرو گے۔ بچے کو دودھ پینے کا طریقہ میرے اللہ نے سکھایا ہے کہ یوں کر کے تو دودھ پیے گا۔ انسانی جانوروں کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، اور جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جو چوپائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر فوراً دوڑ کر ماں کے جسم کو اس حصے کی جانب جاتا ہے جہاں دودھ ہوتا ہے۔ اسے کون بتاتا ہے کہ کہاں ہے؟ میرے اللہ نے چلنا سکھایا۔ بطخ کے مرغی کے دونوں کے انڈوں کو اکٹھا ملا جلا کر مرغی کے نیچے رکھ دیں، دونوں کے بچے نکل آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے زمین میں ہلکا سا گڑھا کھود کر اس پہ پانی ڈال دیں، آپ دیکھیں گے مرغی کے بچے پانی سے بچ کر چلیں گے، اور بطخ کے بچے پانی میں چھلانگ لگا دیں گے۔ کس سے بتا دیا؟ کس سے بتایا بکری کو کہ تیرا کھانا چارہ ہے؟ کس سے شیر کو بتایا کہ تو چارہ نہیں کھائے گا تو گوشت کھائے گا؟ میرا اللہ فرماتا سے ہر چیز کو تخلیق کیا، اور پھر اس کو راستہ بھی دکھا دیا تو نے چلنا کیسے ہے، کرنا کیا ہے۔ کسی درخت کی شاخ کو آپ الٹا کریں، آپ دیکھیں گے اگلے دن وہ اس کی شاخوں نے اس کے کمپوننٹ سر اوپر کو اٹھائے ہوا ہوگا۔ کون بتا رہا ہے اسے؟ کس سے اسے سمجھایا ہے؟ میرا اللہ جس نے تخلیق فرمایا اسے اس کو ہدایت بھی دی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ انسان کبھی غور کے ساتھ قرآن کریم پڑھے نا تو پھر اسے ایک مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا اللہ جس سے قرآن کریم کو نازل فرمایا کتنی قدرت والا ہے، کتنے کرم والا ہے۔ سادہ قرآن کریم کو پڑھنا کافی نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں پوری سورہ بقرہ جس کے 40 رکوع ہیں، میں پوری سورہ بقرہ بغیر غور و فکر کیے پڑھ لوں، اس سے بہتر ہے کہ سورۃ الکوثر جو قرآن کریم کی مختصر صورت ہے وہ پڑھوں، مگر غور و فکر کر کے پڑھوں، تب ہی لطف آتا ہے، تب ہی مزہ آتا ہے، اور تب ہی اجر عظیم میسر آتا ہے جب بندہ غور کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار تتفکرون اور تدبرون کا حکم دیا، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، اور میرے اللہ نے حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پھر کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس میں غور کرو، خاموشی کے ساتھ سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے پھر کیا کرو؟ فَانصِتُوا، غور کے ساتھ سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب تم غور سے سنو گے، اس میں فکر کرو گے، پھر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ویسے معاذ اللہ یہ نہیں کہ ویسے قرآن پاک پڑھنے والے پہ رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، ضرور ہوتا ہے، لیکن زیادہ تب ہوتا ہے جب اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ دیکھیے کتنا لطف آتا ہے۔ والذی، وہ اللہ رب العزت جل وعلا، اخرج المرعى، جس اللہ نے یہ چارہ نکالا جانوروں کے کھانے کے لیے، انسانوں کے کھانے کے لیے، زمین کا سینہ چیر کے رکھ دیا جا بجا سے، نباتات پیدا فرما دیے، ایک سبز مخملی چادر بچھا دیتا ہے وہ گھاس کی شکل میں۔ کتنا وہ کریم ہے، کس قدر قادر مطلق ہے۔ وہ بیج جو آپ زمین میں بکھیر کے آ جاتے ہیں، مٹی میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، میرا اللہ اس میں نمو پیدا فرما کر اس کو اگا دیتا ہے۔ کبھی فصل بن جاتی ہے، کبھی بیلیں بن جاتی ہیں،
کبھی درخت بن جاتے ہیں، کبھی پھول بن جاتے ہیں، کبھی گھاس پھوس بن جاتی ہے۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر وہ فصل باڑی، پھر وہ گھاس ایک معینہ مدت کے بعد سوکھ جاتی ہے، پھر وہ سیاہی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنا چاہوں تو مجھے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، ایک آیہ بارکہ کو بار بار مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ مجھے ازبر ہو جائے، میرے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ میرے اللہ نے میرے کریم آقا رسول رحمت کو فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم تم کو پڑھاتے چلے جائیں گے، تم کبھی بھولو گے ہی نہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرے کریم آقا کو رٹا لگا کے یاد نہیں کرتے تھے، جبریل پیش کر کے چلے جاتے، الرحمن علم القرآن، رحمان میرے نبی کو قرآن سکھا دیتا۔ ارشاد فرماتے ہیں سنقرئک، ہم تم پر تلاوت فرمائیں گے، قرات فرمائیں گے، پڑھیں گے، فلا تنسا، تم بھولو گے نہیں۔ اور یہی تو سبب ہے نا، قرآن کریم بھلا کتنے عرصہ میں نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ میرے نبی نے پہلے دن نازل ہونے والی آیہ مبارکہ سے لے کے آخری آیہ مبارکہ تک جب بھی تلاوت کی، اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیا ہے۔ میں اپنی قومی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، اردو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر آپ یہ میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اگر آپ مجھے کہیں کہ شاہ جی پہلی ریکارڈنگ خراب ہو گئی ہے، دوبارہ ریکارڈ کروا دیجئے، جو باتیں آپ نے کہی ہیں اسی ترتیب سے لفظاً بلفظاً وہی کہہ دیجئے، میں ابھی نہیں کہہ سکوں گا۔ میرے نبی نے 23 سال میں جب بھی قرآن تلاوت کیا اسی طرح تلاوت کیا ہے۔ حالانکہ میرے کریم آقا عربی تھے نا، اور قرآن بھی عربی میں، جملے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، مفہوم وہی رہتا ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے الفاظ میں، مگر کیا مجال ہے کہ ایک زبر زیر کی بھی کمی بیشی کبھی ہوئی ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت ہم فرمانے والے ہیں۔ اے محبوب مکرم، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے، یعنی اللہ بلانا چاہے تو بلا دے، باقی رکھنا چاہے تو باقی رکھے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اور یہ چیز کبھی بھی پوری نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن بلایا ہو یا کوئی جز بلایا ہو۔ بعض یہ فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جن کو ہم منسوخ فرمانا چاہیں، جن آیات جن احکامات کو منسوخ فرمانا چاہیں، پھر اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ما ننسخ من آیات او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جس آیہ مبارکہ کو منسوخ فرماتے ہیں، آپ کے ذہن مبارکہ سے جس کو محو کر دیا جاتا ہے، ہم اسے اعلیٰ مزید عطا فرما دیتے ہیں۔ ان علماء کرام کے نزدیک اس سے مراد وہ آیات مبارکہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جل والا نے منسوخ فرما دیا، اس کی جگہ اس سے اعلیٰ آیات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ یہ بھی اس کی شان کریمی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، دیکھیے آپ کا والذین پڑھ چکے ہیں کہ ہر انسان پر ایک محافظ ہے، ایک نہیں بلکہ 2 کرامن کاتبین پڑھ چکے ہیں کہ کرامن کاتبین ہر انسان پر مقرر ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں، جو قول ہوتے ہیں، جو فعل ہوتے ہیں، جو ہماری کرتوت ہوتی ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لکھا ہوا مٹا دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن سے بھی وہ مٹا دیتا ہے کہ اس بندے نے کو گناہ کیا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ، جسے باقی رکھنا چاہے اسے باقی رکھتا ہے، اور جس کو ختم فرمانا چاہتا ہے اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ میرا اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں الا ما شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ چاہے باقی رکھے، جس سے اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ختم فرما دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، انہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم الجہر جانتا ہے ہر چیز کو جو ظاہر ہے، وما یخفی جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جو کرتے ہے جیسے کرتے ہے میرا اللہ یقیناً بالیقین ہر شے کو جانتا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، سبحان اللہ، وَنُيَسِّرُكَ، اور ضرور بھی ضرور ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے. عسر عین کے ساتھ تنگی، یسر یا کے ساتھ آسانی، ہم آسان فرما دیں گے. لِلْيُسْرَىٰ، آپ کے لیے ہر کام ہی آسان فرما دیں گے. میرے کریم آقا تو میرے کریم آقا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں نا، تو پھر اپنی راہ پر چلنا آسان کر دیتا ہے. دیکھیے، آپ روزانہ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ و تفسیر آپ پڑھتے ہیں. میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو دکھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے نا، پابندی سے نماز پڑھنے والا، وہ نماز نہ پڑھے اسے بے چینی ہوتی ہے. نماز عشاء نہ پڑھے نیند نہیں آتی، بے چینی ہو جاتی ہے. اور جب وہ پڑھ لیتے تو پھر اسے سکون ہو جاتا ہے. ساری نمازوں کی بات کر رہا ہوں. نماز عشاء نہ پڑھے تو نیند ہی نہیں آتی، دوسری نمازیں نہ پڑھے تو بے چینی رہتی ہے. جس طرح کوئی بہت کچھ چھن گیا ہو اور نماز پڑھے تو اسے سکون سا مل جاتا ہے. میرے اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اور جس نے کبھی پڑھی نہ ہو اسے کہے کہ پڑھ، اس کے لیے تو بہت بڑا ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ پہ چلنا کسی کے لیے آسان فرما دے، کسی کے لیے سہل فرما دے. کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی حج کرتا ہے، کوئی عمرہ کرتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتا ہے. کوئی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا اتنی آسانی عطا فرماتے ہیں، وہ خوشی خوشی عمل کرتے ہیں، وہ خوشی خوشی عمل کرتے ہیں. اور کوئی وہ ہیں کہ جن کے لیے عمل بڑا بوجھ بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے. یار کیا یہ ہو گیا، اب تو کرنا پڑے گا، وہ بڑی مشکل کے ساتھ کرتے ہیں. یہ میرے اللہ کی جس پر رحمت ہوتی ہے، میرا اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. میں نے یہ آپ کو مثال اس لیے دی ہے، اگر آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، روزانہ سبق پڑھنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، ہم تو ناچیز، حقیر، گناہ گار، بڑے ہی پست بندے ہیں، تو سوچئے میرے نبی کے لیے جو اللہ کے محبوب ہے کتنا آسان ہو گیا ہوگا. میرے نبی کے لیے کتنا آسان ہے. رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہارے لیے یہ کام بہت ہی زیادہ آسان فرما دیں گے. میرے کریم آقا نے پھر کیا کیا؟ آپ جانتے کہ پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر کپا دی. میرے کریم تو میرے کریم ہے نا. میرے کریم کے صحابہ نے اپنی زندگیوں میں تمام تکالیف کو برداشت کیا، مگر دین متین سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہٹنا گوارا نہ کیا. دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہے، خواہ ان کو پھانسی دیا گیا، ان کو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا، سب کچھ برداشت کر لیا. اور کس طرح برداشت کیا؟ آسانی کے ساتھ برداشت کر لیا. مگر دامن مصطفیٰ کریم سے ایک لمحہ کے لیے بھی برگشتہ ہونا گوارا نہ کیا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کے لیے آسان فرما دیا، سب کچھ ان کے لیے آسان فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی آسان فرما دے. گناہ پر حیا آنے لگے، آدمی سے گناہ ہو جائے تو اسے حیا آنے لگے، یہ میں نے کیوں کر لیا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ گناہ گار اللہ کو بڑا محبوب ہے. کیا بھلا میں نے کہہ دیا؟ گناہ گار اللہ کو، اللہ اکبر، وہ گناہ گار بھی ہے، اللہ پیار بھی فرماتا ہے. میرے کریم فرماتے ہیں وہ گناہ گار اللہ کو بڑا محبوب ہے، جو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن گناہ ہو جائے تو بہت جلد توبہ کر لیتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے سے اگر غلطی ہو گئی تو اس سے کتنی جلدی توبہ کر لی ہے. کیوں؟ اسے ڈر ہے کہ کہیں توبہ کرنے سے پہلے میری موت نہ آ جائے، اس لیے اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. یہ میرے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جس کو گناہوں کی کھلی چھٹی دے دی جائے اس کے لیے آسانی نہیں ہے، اس کے لیے تنگی ہے. اللہ تعالیٰ کی حضور ہمیشہ دعا کیجیے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو اپنی شان کریمی کے لائق ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. ہم سے غلطی ہو جائے ہمیں فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما. بالخصوص مرنے سے پہلے ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی اور کلمہ طیبہ کی تلاوت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما. آمین ثم آمین.
او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔